السلام علیکم جی ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو منتخب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ آج عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ کے باہر آج آئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے چاہنے والوں کی میڈیا کی یہاں پر موجود ہے۔ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اس وقت عوام کے اندر موجود ہیں، پبلک کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں سارے احوال سے متعلق چیزوں کو آگاہ کیا۔ پریس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ بھاری تعداد میں یہاں پر نافذ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی جو پولیس ہے، جو سیکیورٹی ہے سی ایم صاحب کی، وہ تو ساتھ ڈیفینیٹلی آئی ہی ہے، لیکن اس سے باہر اگر ہم باہر کی طرف دیکھیں تو پنجاب پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آج نفری بھاری تعداد میں موجود ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ سی ایم صاحب آ رہے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ یہ نعرے بازی آپ سن سکتے ہیں اس وقت۔ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں۔ خان کا جو اوپنر ایک بیٹسمین ہے جس کو سہیل افریدی، جس کو بھی سی ایم بنایا ہے، وہ عوام کے اندر موجود ہے اس وقت، اور عوام کی طرف سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہاں پر محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے اس شخص کو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، ہم اس سے بات چیت کریں، ہم اس کے ساتھ تصویر بنائیں، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا سی ایم ہے جو بالکل گراؤنڈ لیول سے اٹھا ہے، جو بالکل نیچے سے اٹھ کے ایک سی ایم کے لیول تک پہنچا ہے، جس سے یہ عوام کے اندر گھلا ملا رہتا تھا، عوام میں ہی بیٹھا رہتا تھا، جیسے ایک عام شہری ہوتا ہے، ایک عام سپورٹر ہوتا ہے، اسی طرح یہ اپنی سپورٹر والا کام کرتا تھا، ہر جلسے جلوس میں پہنچتا تھا۔ اس وجہ سے عوام بہت محبت کر رہی ہے اس سی ایم سے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے بالکل ایکسکلوسیو لائیو مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین کی بھی ایک اچھی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ ملنے کے لیے، خان صاحب سے ملنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ پنڈی کی یہاں کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، پنڈی کی قیادت یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو مبارکباد ہو کہ ایک اچھا سی ایم دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیفینسو ہے، کھیلے گا اچھی طرح۔ جی انشاءاللہ خان صاحب کا کھلاڑی ہے تو اچھا ہی کھیلے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے خان صاحب جس کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیکھ کے ہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اوورآل جو ہے آپ کے ملکی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اور ابھی جو ایک پینک سچویشن چلی آ رہی ہے، ابھی دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں اور انہیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہیں دیکھنی چاہیے کہ ملاقات آپ نے کیوں نہیں کرنے دی گئی، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی ہم کھڑے ہیں کے پی کے سے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ان سے انٹرویو بھی کرواتے ہیں۔ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ نئے بنے ان کے بارے میں بتائیے گا، کہا جاتا ہے بالکل گراؤنڈ لیول سے اٹھ کے آئے ہیں۔ جی جہاں تک مجھے معلومات ہے یہ بالکل گراؤنڈ لیول سے ایک غریب گھرانے سے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ وزیرستان سے ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ اگلوں کو ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے زیادہ مشکلات بھی آئیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، اور سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر آج خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں۔ افریدی صاحب کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسج؟ افریدی صاحب کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو خان صاحب کا نظریہ ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔
खान साहब की जो सियासत है, नज़रिया है, जो मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए जो अच्छा है उसी को सामने लेके चलें, और उसके साथ इनके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी यूथ है वो पूरे तरीके से खड़ी है। और आपको नज़र भी आ रहा है अडियाला जेल के बाहर बहुत बड़ी हलचल है यहाँ। बिल्कुल इसी तरह ये नाज़रीन इकराम अडियाला के बाहर के मनाजिर हैं। मज़ीद भी जो क़यादत है उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर एक जो है वो नज़र आ रही है, शख्सियत नज़र आ रही है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम क्या समझती हैं कि अब क़यादत में जो है वो मज़ीद एक्टिवनेस पैदा होगी? बिल्कुल होगी। वर्कर का जज्बा आपके सामने है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो आई है PTI के अंदर, और कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरीके से किसी वज़ीर आला को बदला गया हो। उसकी कुछ वजूहात भी थी खान साहब ने बाकायदा तौर पे कि जी इन वजूहात की बिना पे हटाया गया, और ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सियासी जमात में, क्योंकि हम जो जिन दो जमातों को देखते आए हैं उनमें ख़ानदानी सियासत चलती है आई है हमेशा। तो ये पहली बार हुआ है कि एक वर्कर को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया, जिसको खुद भी 2 दिन पहले तक ये मालूम नहीं था। वज़ीर आला KP के बनाया गया, सॉरी पंजाब भी, अल्लाह करे अल्लाह मेरे लफ्ज़ मुबारक कर दे कि पंजाब में भी ऐसा हो जाए जो मैंने गलती से बोला ही पूरा हो जाए। वज़ीर आला KP के बनाया गया, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इंशाल्लाह वर्कर का जज्बा आपके सामने है कि किस तरह से वो मोटिवेट हुए। इंशाल्लाह यहीं से ये पहली शुरुआत होगी और यहीं से आगे चीज़ें चलेंगी और बेहतरी की तरफ चलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा कि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बताया जा रहा है कि ये जो CM नए बने हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपके और बाकी जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरह थे। हाँ। तो इसकी खुशी क्या एक नेक्स्ट लेवल की है? देखें कुछ चीज़ें ना ट्विस्ट की जा रही हैं बहुत ज़्यादा, सुहेल आफरीदी की तालीम को लेके भी और उनकी बाकी चीज़ों को भी। इसी तरह हम लोगों के साथ भी यही किया जाता है। आप अगर ये देखो कि हम सब की अपनी अपनी कुछ ज़िंदगियाँ थीं। सुहेल आफरीदी तो खैर ISF से चलते आ रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे ISF का हिस्सा रहे और वहीं से वो आगे आए। सियासी ग्रोथ उनकी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलती रही है। हम लोगों का जिनके बारे में कहा जाता था हम लोग की अपनी बाकायदा ज़िंदगियाँ थीं 9 मई से पहले तक की। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स रहे, हम लोग मीडिया पे काम करते थे। इसके अलावा हमारी अपनी मॉडर्न ज़िंदगियाँ थी जो हम जी रहे थे, और हर एक की ज़िंदगी उस जेल जाने के हादसे के बाद से बदली है। और हर किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा बड़ा बदलाव आया है कि सियासी तौर पे अपने मुल्क को लेके, अपनी अवाम को लेके बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी की सैक्रिफाइस करनी पड़ी कि अब हमारे होने से, हमारे पहनने से, हमारे बोलने से इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। तो वो जो चीज़ें ट्विस्ट की जाती हैं हर एक को डिग्रेड करने के लिए, वो गलत है। एक बेहतरीन डिसीजन आया, वो एक वर्कर थे, वो एक बेहतरीन और काबिल इंसान है। वो अपने ISF के ज़माने को या उनकी तालीमी मैदान को लेकर अगर देखा जाए तो वो अपना लोहा मनवाते आए हैं, और इस तरीके से सिर्फ किसी को डिग्रेड करने के लिए गलत जुमले बोलना या उसको छोटा दिखाना एक गलत तरीका है। लेकिन इन खानदानों की क्योंकि पूरी सियासत इसी तरह से है कि किसी का बेटा ले आओ, किसी की बेटी ले आओ, तो ये जुमले बोलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इनको बोलने से पहले इनको और इनकी जमातों को शर्म आनी चाहिए कि वो जो अपने बच्चों के अलावा किसी को अपनी जमात में कहीं कुछ बनने नहीं देते, वो लोग किस मुँह से उठ के हमारी जमात के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है और उनकी नाकामी है। अफरीदी साहब के लिए कोई पैगाम? कौन से अफरीदी साहब? सुहेल आफरीदी के लिए। सुहेल आफरीदी को अल्लाह इस्तिकामत दे। उनके लिए पैगाम, उन्हें बहुत सारे पैगामात हम परसों उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और उनको डायरेक्टली दे दिए थे। बाकी ये कि हम उनके साथ हैं। इमरान खान के इस फैसले के खान साहब के फैसले के पीछे हम सब खड़े हैं। मैंने सुहेल को परसों भी बोला था कि आपने मजबूत रहना है, हम मजबूती से आपके साथ खड़े हैं, तो हम खड़े हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन किराम, ये अडियाला जेल के बाहर की जो है वो सूरत हाल है, जहाँ पर ये तमाम तर मनाजिर आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? आफरीदी साहब से मुलाकात हो गई? हाँ देखें, हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। आज ये है कि आज उनकी ज़रा सिक्योरिटी बहुत है, आज उन्हें कुछ छोड़ ही नहीं रहा। हम तो ऐसी ही बातचीत उनसे हमेशा करते थे, हमेशा उनके साथ, लेकिन बस वो आज बड़ी मुश्किल से गए हैं रश में से, और उनसे बात की, बहुत अच्छा लगा है। कल हमारे तक वो आप जैसे सपोर्टर थे, आज वो CM है, क्या पैगाम दिया है एज अ CM? बहुत अच्छा, यही तो अच्छा लग रहा है कि हमारे में से ही है वो, हमारे से। यही तो सपोर्ट बात है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि जो मरूसी सियासत नहीं है। यहाँ देखें एक आम ISF का एक बंदा लड़का, और देखें आज मतलब माशाल्लाह क्या पैगाम देकर आई हैं? पैगाम दे के आई हूँ कि बस हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और हम आपका साथ देंगे। और बेशक जितनी मर्जी जो है ना कैंपेन्स लोग चलाएं, लोग तो ज़रा ज़रा सी बात पे एक तस्वीर इस एंगल से खींच ली, उसमें कायदे आज़म की नहीं आई तो उन्होंने बातें शुरू कर दी।
تو ہم ساتھ کھڑے ہیں اپنے سی ایم کے ہمیشہ. بس ہم نے کسی کی جو ہے نا کامیاب نہیں ہونے دینی اور کی چالیں. بس بتائیے گا کہ کوئی بڑا میجر شفٹ آنے جا رہا ہے, کوئی ڈیفینسو ہو کے کھیلنے لگے ہیں یا ایکٹیو ہو کے کھیلنے لگے ہیں؟ یہ پتہ چلے گا, ابھی یہ تو وقت بتائے گا نا. اس کے خان صاحب کبھی ہوئے ہی نہیں. ہاں اچھا, ڈیفینسو تو خان صاحب نے کبھی کھیلا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا کرکٹ کا نہیں, وہ اٹیک پہ ہی جاتے ہیں, یا کلین بولڈ ہوں گے یا کر دیں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے اوپنر پلیئر ہیں, تو کیا مطلب ہم سمجھے کہ چھکا لگنے لگا ہے؟ دیکھیں اوپننگ پلیئر محتاط ہو کے بھی کھیل سکتا ہے تاکہ وکٹیں بچ جائیں, اور کھل کے بھی کھیل سکتا ہے کہ دیکھی جائے گی, تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب وہ تو دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. تو جو خان صاحب نے اسٹریٹجی بتائی ہوگی, خان صاحب کبھی غلط اسٹریٹجی نہیں کریں گے انشاءاللہ, اللہ کامیاب کرے. کوئی پیغام دینا چاہیں افریدی صاحب؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے ایک روایت کیا ڈالی ہے, ایک عام ورکر کو انہوں نے سی ایم بنا دیا, لیکن اس کے لیے نظریاتی محنتی یہ ہونا ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بڑے آدمی جاگیردار یا وہی چاہیے, یہ پیغام ہے. تو تمام ورکرز محنت کریں اور وہ سب آگے آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ فرق ہے ہمارے میں اور باقی پارٹیوں میں. میں پارٹی کے ایک فاؤنڈر ممبر ہوں, تو دیکھیں میں ایم پی اے بھی بنی, اور ماشاءاللہ خان صاحب اگر کہیں سامنے ہو تو میرا تعارف خود کراتے ہیں. تو اس سے بڑی میرے لیے اعزاز کی کیا بات ہے, کسی بھی ورکر کے لیے, کسی بھی ورکر کے لیے. بہت شکریہ. سر, بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایکٹیولی آپ اٹیکنگ پوزیشن میں کھیلیں گے یا ڈیفینڈنگ پوزیشن میں؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ اٹیکنگ پوزیشن میں پلے کیا ہے, اور ماضی میں اسپیکر رہا ہوں, دو وزارتیں رہی ہیں اور بہت کام ہوئے ہیں, وہ آج بھی آن دا ریکارڈ ہے. باقی اب کیبنٹ میں آ رہا ہوں یا نہیں یہ مجھے نہیں علم, کسی کو بھی علم نہیں ہے. اور چونکہ آج ہمارے چیف منسٹر نے ملنا تھا خان صاحب سے, ان سے فائنل اپروول لینی تھی کہ بھئی کیا کروں, ہدایت لینی تھی, تو ان کو ملنے ہی نہیں دیا گیا. اور ہم سارا دن سے ادھر سارے پارٹی کے لوگ سارے ایم پی ایس فار ہو رہے ہیں. بہرکیف دیکھتے ہیں, اب کوئی نہ کوئی حال تو نکلے گا اس بات کا. ایز اے ایکسپیرینس پولیٹیشین اور آپ مختلف جگہوں پہ لیڈ کرتے رہے ہیں, آفریدی صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفریدی صاحب کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک منجھا ہوا پولیٹیکل ورکر ہیں, 17-18 سال سے وہ یونیورسٹی لیول, آئی ایس ایف, یوتھ ونگ سے ہو کے آئے ہیں. سو وہ اس کا بی این بھی ہے اور وہ جانتے بھی ہے, اور عمران خان نے جو چوائس کی ہے اس کا بھی ان کو بڑا احساس ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی ہے, تو ہوپ فلی وہ بہت اچھا پلے کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسنین بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. حسنین بھائی آپ کے دوست پھر سی ایم بن گئے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. آپ کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے ایز اے دوست, یا سمجھ لیں کہ پولیٹیکل نظریات ہونے کی وجہ سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک گھر میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہمارے والد صاحب یہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, تو یقیناً پورا نہیں ہوتا کہ انسان ساری ایکسپیکٹیشن پوری کرے. تو قوم کی بہت ایکسپیکٹیشن ہے, اور اس کا واضح ثبوت ہی محبت ہے, یہ پیار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. بس یہی ہے کہ آپ مد نظر رکھیں لوگوں کو, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں. صرف ایک یہ ہونا کہ ہم نے ایک ہی نعرہ لگا کے اس کے پیچھے لگے رہنا اور لوگوں سے پوچھنا نہیں, تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے بڑھ کے. اور پھر سب سے زیادہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ اڈیالہ ہے. بالکل. ہاں, کہ اڈیالہ سے رہائی ہو. سمجھتے ہیں کہ ڈیفینسو کھیلیں گے یا ایکٹیولی آگے بڑھ کر کھیلیں گے؟ پہلی جو سپیچ ہے وہ تو کہتی ہے کہ ڈیفینسو نہیں ہے, اٹیک ہے. تو دیکھیں ہم بھی باقی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. سر اپنے ایکسپیرینس سے, آپ کی ماشاءاللہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی بہت ایکسپیرینس ہوگا, آفریدی صاحب ایک ینگسٹ سی ایم ہیں کے پی کے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں ایسا ہے کہ عمران خان کا جو نعرہ تھا, جو نظریہ تھا, جو ویژن تھا, اس نے یوتھ میں وہ سب سے پہلے وہ اویئرنیس پیدا کی تھی. اور اس کے ووٹر بھی وہ کہا کرتے تھے آج سے 15 سال پہلے کہ میرا ووٹر گلیوں میں کھیل رہا ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے سہیل آفریدی, عمران خان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا کہ یہ نہ کسی وڈیرے کا بیٹا ہے, نہ کسی ایکس پرائم منسٹر کا بیٹا ہے, نہ کسی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے, نہ کسی ایم پی اے کا, ایک عام ورکر ہے. اور وہ آج خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا.
تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ویژن اور نظریہ ہے کہ طاقت ان لوگوں کو امپاور کیا جائے جو گڈ گورننس جو عمران خان جو چاہ رہا ہے. زبردست. آفریدی صاحب کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آفریدی صاحب کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ گورننس پہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا, ایک پائی, اس کے لیے میکینزم بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے سہیل آفریدی صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہے اس قوم میں ادھر کمی کس چیز کی, ایک چیز کی گڈ گورننس, اداروں میں گورننس لے کے آئے, میرٹ لے کے آئے, قوم تب بنے گی. عمران خان کا نظریہ اور ویژن پایا تکمیل تک تب پہنچے گا جب ہم ان دو راستوں کو اپنائیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ گڈ گورننس, کرپشن کا خاتمہ اور میرٹ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی ہائی لائٹ کی کہ خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے آج سے تقریباً 21-22 سال پہلے, تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کے جو سپورٹر ہیں وہ کون ہیں, تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میرا سپورٹر ابھی چھوٹا ہے, وہ گلیوں میں کھیل رہا ہے. تو یہی اگزامپل انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ فکس کی کہ یہ وہ سپورٹر تھا جو آج سی ایم کی کرسی تک پہنچ چکا ہے. یہاں پر آپ قیادت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سپورٹرز ہیں وہ بڑی تعداد پر یہاں پر موجود ہیں. آفریدی صاحب کے ساتھ تصویر بھی کھنچوانے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے مختلف جو ہے وہ پنڈی بھر سے اور ساتھ میں کے پی کے سے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک شخص نظر آیا ہے جس کا پاؤں میرے خیال سے فریکچر ہے, اور وہ پھر بھی سہیل آفریدی سے ملنے کے لیے آیا ہے. اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ سر اتنی تکلیف میں آپ سہیل آفریدی سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اصل میں وہ خان کا لور ہے, اور جو بھی خان کا لور ہے وہ ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, اور ہم لوگ ہیں خان کے پیچھے, اور سہیل بھی آیا خان کے لیے اور میں بھی آیا ہوں خان کے لیے. اینڈ کوز خان ہے, ریلیونٹ ہی خان ہے, باقی سب ارریلیونٹ ہے. آفریدی صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آفریدی صاحب کو یہی پیغام ہے کہ خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک پسماندہ علاقے کے ایک ورکر کو, اور اس مڈل کلاس ورکر کو انہوں نے چانس دیا ہے جہاں پر شرافیہ اس طرح کے لوگوں کو پنپنے نہیں دیتا, آگے بڑھنے نہیں دیتا. اب مہربانی یہ کریں گے کہ وہ عثمان بزدار کی طرح نہیں بنیں گے, وہ پچھلے جو سابقہ سی ایم ہیں ان کی طرح نہیں بنیں گے, وہ واقعی دکھائیں گے کہ وہ خان 2 ہیں. عمران خان کی سوچوں پر ان کی خواہشات پہ پورا اترے گی. بہت شکریہ.